وقالوا اور یہ کہتے ہیں اذا كنا عظاما ورفاتا کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے مرنے کے بعد اور چورا چورا ہو جائیں گے، ظاہر ہے ڈیکمپوز تو ہو جاتی ہے لاش، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا تو کیا سچ مچ ہمیں دوبارہ سے ایک نئی زندگی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تخلیق کیا جائے گا؟ قل اے نبی ان سے فرماؤ کونوا حجارۃ او حدیدا کہ اگر تم پتھر بھی ہو جاؤ نا مرنے کے بعد، یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت دھات تم امیجن کر سکتے ہو نا، تم بن جاؤ۔ یعنی کہ پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز بن جاؤ، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں مرنے کے بعد زندہ کر لے گا۔ تم کہہ رہے ہو چورا چورا ہو گئے تو کیسے زندہ ہوں گے؟ تم پتھر بھی بن جاؤ نا، اس پتھر میں بھی اللہ تعالیٰ زندگی ڈال کے تمہیں دوبارہ سے زندہ کر لے گا۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا تو یہ پھر کہیں گے کہ ہمیں وہ دوبارہ کون پیدا کرے گا مرنے کے بعد؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اے نبی ان سے فرماؤ وہی پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ پہلی دفعہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ کرنا مشکل نہیں ہوتا، ایکسپیرینس آ جاتا ہے۔ تو جس ہستی نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر لیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ تو وہ پھر اب مسخرے پن کے ساتھ تمہاری طرف دیکھیں گے جب تم یہ جواب دو گے نا، رؤوسہم اپنے سر کو ہلا کر، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلو یہ تو ہو گیا، اب بتاؤ وہ قیامت کب آئے گی؟ اگلا سوال، ایک سوال کا جواب تے اگلی گل۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا اے نبی تم فرماؤ قریب ہے کہ وہ قیامت تمہارے بالکل پاس آ چکی ہو۔ باقی جگہوں پر آیا کہ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اے نبی یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن کب آئے گا جس کا وعدہ دیا جاتا ہے، تم فرماؤ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میں تو نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا۔ یہاں پر بھی یہ کہا گیا ہو سکتا ہے قریب ہو، مجھے کیا پتا، اس اعتبار سے تو قریب ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کے لیے تو قیامت آخرت کی زندگی شروع ہو چکی۔ یوم یدعوکم جب اس قیامت کے دن وہ اللہ وہ پیدا کرنے والی ہستی تمہیں بلائے گی نا، فتستجیبون بحمدہ تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اسے جواب دو گے، وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا اور تم گمان کرو گے کہ تم تو دنیا کی زندگی میں نہیں رہے مگر بڑی تھوڑی مدت کے لیے۔ اچھا یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اس کی تسبیح کرتے ہوئے لبیک کہو گے۔ ظاہر ہے جب آخرت آ گئی تو اب تو پتہ چل گیا کہ حق واضح ہو چکا ہے۔ سورہ قاف میں آیا نا کہ ہم نے تیری نظروں کے آگے سے پردہ ہٹا دیا تو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے، تجھے نظر آ رہا ہے۔ مر کے جب زندہ ہوئے تو پھر تو آپ سمجھے گئے، اگر خدا کو نہیں مانا تھا پھر یہی حالت ہوگی کہ پھر تو اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ کے بغیر بھی اس کی تسبیح بیان کریں گے کہ اب چھٹکارا ہو جائے۔ ظاہر ہے جب مجرم پکڑا جاتا ہے تو وہ پکڑنے والے کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے، کسی طریقے سے کوئی چھٹکارا ہو جائے۔ آخرت میں بھی یہی ہونا ہے، آٹومیٹکلی تعریف زبان کے اوپر جاری ہو جائے گی اللہ کی حمد، کہ کسی طریقے سے نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دے کے تو اپنی مغفرت کروا لے، یہ نہیں ہونے والا۔ وہ اگلے دن میں غامدی صاحب کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ آگے جا کے پتا چلا کہ دنیا کی زندگی ہی ساری زندگی تھی اور آخرت کچھ نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا آگے جا کے جب یہ پتا چلا نا تو آگے جب جا کے پتا چل گیا تو یہی پتا چلے گا جو ہے، ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ اگر دوبارہ زندہ ہی نہ کوئی شخص کیا گیا تو اسے تو پتہ ہی نہیں چلنا نا، پتہ اسی کو چلنا جو زندہ کیا گیا، اور جب وہ زندہ ہو جائے گا تو بھئی یہی تو پیغمبر کہتے تھے، تو آگے چل کے جو پتہ چلنا ہے وہ یہی پتہ چلنا ہے۔
ادروائز تو پتہ ہی نہیں چلنا. دونوں برابر ہیں, خدا کے ماننے والے اور نہ ماننے والے, اگر آخرت کی زندگی نہیں ہے. اور اگر آخرت کی زندگی ہے تو آگے چل کے پتہ اسی کو لگنا ہے جو خدا کے ماننے والا نہیں تھا. جو ماننے والا ہے وہ تو اپنے اس عقیدے پہ کھڑا ہے, اس کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ آگے جا کے یہ پتہ چلا کہ دنیا کی زندگی ہی حرف آخر تھی اور آخرت کی زندگی نہیں تھی, آگے جا کے یہی پتہ چلنا ہے, کیونکہ آگے چل کے زندہ ہو گئے تو پھر یہی خبر ہے جو انبیاء کے ذریعے دی گئی, الہامی کتابوں کے ذریعے دی گئی کہ آخرت کا دن برحق ہے. اسی لیے دیکھیں اسلام کے بنیادی عقائد 3 ہیں, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. یہ بنیادی عقائد ہے, باقی سب اس کی کرولریز ہیں, باقی ساری چیزیں اس کے انڈر آتی ہیں. اللہ پر ایمان ہے تو یقیناً اس نے جو فرشتوں کا ذکر کیا, اس کے فرشتے ہیں وہ اللہ پر ایمان میں داخل ہیں. عقیدہ رسالت میں پیغمبروں کو مانا کہ یہ اللہ کے نمائندہ ہیں دنیا پہ, ان پر نازل ہوئی کتابوں کو ماننا, ان کی شریعت کو ماننا, یہ عقیدہ جو رسول پہ یقین کرنے کا ہے اس میں شامل ہے, عقیدہ رسالت. اور عقیدہ آخرت, مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیشی, خواہ وہ قبر میں ہو, آخرت میں ہو, الٹیمیٹلی جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہو, یہ ساری چیزیں عقیدہ آخرت میں آتی ہیں. لہٰذا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں, تو اسلام کے بنیادی عقائد 3 ہیں, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. باقی جتنے عقیدے ہیں وہ اس کے اندر ہی ہیں. نماز بھی ایک درجے میں عقیدہ توحید کے اندر آئے گی کہ آپ نے اس خدا کی عبادت کرنی ہے, اور کس طریقے پہ کرنی ہے وہ عقیدہ رسالت کے اندر آئے گی کہ پیغمبر نے بتانا ہے. آپ کوئی بھی عقیدہ اٹھائیں, کوئی بھی عمل اٹھائیں, ان تینوں میں سے کسی ایک جگہ لائی کرتا ہوگا. دنیا کی بے ثباتی, دنیا نے ختم ہو جانا ہے, آخرت کی زندگی حقیقی ہے, یہ ساری باتیں عقیدہ آخرت کے کانٹیکسٹ میں بیان ہوں گی. تو یہ 3 بنیادی عقائد ہیں. تو مشرکین عرب میں ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ شرک کرتے تھے, اور ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کو ماننے کے باوجود قیامت کے دن کو نہیں مانتے تھے, اور ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ اگر بالفرض قیامت آئی تو جس اللہ نے ہمیں یہاں اتنا کچھ دیا ہے وہاں پہ بھی ہمیں وہی کچھ مل جائے گا. یہ بھی تو ہمیں بغیر محنت کے ملا ہے نا. تھوڑی بہت جو محنت انسان کرتا ہے وہ اپنی جگہ, لیکن جو سرکمسٹانسز ہیں وہ تو اللہ دیتا ہے نا. تو آخرت میں بھی سرکمسٹانسز ہمیں دے دے گا فیوریبل, لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ دنیا میں جس نے پیغمبروں کا انکار کیا اس کی آخرت کی زندگی برباد ہوگی. دنیا میں جو شخص اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت اس کی مرضی کی ہوگی, لیکن جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی, یعنی کہ عذاب کی شکل میں. نعوذ باللہ. اللہم اجرنا من النار, آمین. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے فرماؤ کہ وہ گفتگو اور بات ایسی کیا کریں جو اچھی ہو. کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم, بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے. یہ بعض لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے ہر بات کا مذاق اڑانا, ہر بات پہ دوسروں کو ٹیز کرنا, اور بسا اوقات دوسرے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ بات مجھے بری لگ رہی ہے, میں اسے مزاح کے طور پر نہیں لے رہا, مجھے تکلیف ہوتی ہے, پلیز میرے ساتھ مذاق نہ کریں. لیکن وہ جان بوجھ کے اس ایکٹیویٹی کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, پھر ایک دن پوائنٹ آف نو ریٹرن آ ہی جاتا ہے. یہ اگلے دنوں ایک پوسٹ فیس بک پہ کسی نے شیئر کروائی تھی, مجھے کسی نے ای میل بھیجی. انڈونیشیا یا ملیشیا میں ایک شخص تھا جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی, تو پورے محلے نے اس کا مذاق بنایا ہوا تھا کہ تیری شادی کب ہوگی, تیری شادی کب ہوگی. بھائی کتنا عرصہ کوئی سنے گا. ایک دن وہ غصے میں آیا, اب اس کی موت لکھی ہوئی تھی سامنے والے کی, اس نے وہ مذاق کیا, اس نے اسے قتل کر دیا. جی ہاں, لہذا بات کرتے ہوئے احتیاط کیا کریں. ہر وقت ہر بات کا ایک رزلٹ نہیں نکلتا. کسی وقت کوئی شخص غصے کی حالت میں ہو سکتا ہے, یا اس کا وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ آ جائے اور وہ ایکٹیویٹی پرفارم کر لے,
اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو برے القابات رکھنے سے منع کیا ہے، دوسرا یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات اچھے طریقے سے کرو، کیونکہ بری گفتگو جو ہے نا وہ شیطان یوٹیلائز کرتا ہے اور آپس میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ کوئی چھپا ہوا دشمن نہیں ہے۔ وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے، وہ چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں اور ایک دن بم پھٹتا ہے جی، اور لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں جناب انہوں کیا ہوا ہے، چنگا پلا سی، وہ چنگا پلا نہیں سی، وہ چیزیں جمع ہو رہی تھی۔ انسان کو خود دیکھنا چاہیے۔ میرا خیال ہے جب کوئی شخص آپ کو کہہ دینا کہ بھائی یہ میرا جو مذاق ہے آپ کے ساتھ وہ اس ریڈ لائن کو عبور نہ کرے، یا اب سے آپ نے میرے ساتھ مذاق نہیں کرنا، تو اس کی بات کو سیریس لینا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ نہیں لیتے، اور خصوصاً آپ بچپن میں اپنی کلاس میں کئی ایسے بچوں کو جانتے ہوں گے، میں تو اب یاد کر کر کے نا بڑا پریشان ہوتا ہوں، میں تو اپنے بچوں کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ کلاس میں آپ نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں سکھائی جاتی تھی، اتنا ویژن ہی لوگوں کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ بچہ جو کلاس میں دوسرے بچوں کا مذاق اڑاتا ہے نا، اسے سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑا انٹیلیجنٹ بچہ ہے، یہ خوبی کے طور پر مانا جاتا تھا۔ اور جس بیچارے کا مذاق اڑایا جاتا تھا اس کا تو مینٹل ماڈل ہی بعض اوقات بدل جاتا ہے پوری زندگی کے لیے۔ کئی اسکولوں میں ایسے بچے ہیں وہ آگے پڑھ ہی نہیں پاتے۔ ہر بندے کی قوت برداشت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، بعض لوگ برداشت کر لیتے ہیں، بعض لوگ نہیں کرتے۔ اس طریقے سے کوئی شخص زیادہ موٹا ہے، اسے لوگ چھیڑتے ہیں بار بار، چلے کبھی کبھار کوئی ایک بات ہوگی، لیکن اس کا نام ہی وہ رکھ دینا اور ہر موقع پر اس کے اوپر اس طرح کا کوئی جملہ کس دینا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی بات بری لگ رہی ہے، آپ نے ایک دفعہ سمجھا لی، ٹھیک ہے، دیٹس آل۔ اب لٹ لے کے اس کے پیچھے پڑ جانا کہ میں اسے ہدایت دے کے رہوں گا، یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے، کیونکہ اس سے لوگ پھر چڑھتے ہیں۔ ایون آپ جو دین کی دعوت بھی دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ زبردستی اس میں بھی کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کا مذاق اڑانے کی کوشش کریں گے تو لوگ آپ کی دین کی بات کو بھی سیریس نہیں لیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ دین کی بات کریں اور بعض اوقات لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کلمات کفر بھی بول دیتے ہیں۔ آپ کسی کو زبردستی کہہ رہے ہیں نماز پڑھ، وہ کبھی غصے میں آئے گا نہیں پڑھ رہا جا، اب وہ نماز کا انکار نہیں بیسیکلی کر رہا، وہ اس بندے کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے کر رہا ہے۔ یار پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وما علینا الا البلاغ، تمہارا کام نہیں سوائے پہنچا دینے کے۔ دونوں اینگل سے کہا، ایک تو یہ کہا کہ آپ نے اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اے نبی آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈر جائے، اپنے آپ کو آپ نے تنگ نہیں کرنا۔ اور دوسرا اس اعتبار سے بھی کہہ دیا کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آگے ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، نہ آپ زبردستی کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ جب تک اس شخص کے اندر خود ہدایت قبول کرنے کا مادہ نہیں ہوگا نا، وہ کبھی بھی حق بال قبول نہیں کرے گا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، جسے اللہ چاہے گا ہدایت دے گا، یعنی جو چاہے گا کہ اسے ہدایت ملے اسے ہدایت مل جائے گی۔ تو اس لیے بار بار اس چیز کو ایمفسائز کرنا، پھر اس میں بعض اوقات جو نیکوکار لوگ ہیں ان میں بڑا تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ ایک گنہگار شخص تھا، اس کا بھائی نیکوکار تھا، اور وہ نیکوکار کو اپنی نیکیوں کے اوپر بڑا تکبر تھا، اور وہ اپنے اس بھائی سے ایک دن غصے کی حالت میں کہتا ہے کہ اللہ کی قسم تجھے تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا۔ بس یہ جملہ اس کا بولنا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا۔ مرنے کے بعد یہ ہوا کہ گنہگار کو اللہ نے بخش دیا اور اس نیکوکار کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں پھینک دیا، اور کہا کہ تو میرے بیاف کے اوپر کس طرح کسی شخص کا فیصلہ کر سکتا ہے، یہ تو میرا اختیار ہے کہ میں کسی کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ کروں۔ تو نیکیوں کا ایسا تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان دوسرے کو ٹیز کرنا شروع کر دے۔ اس معاملے میں بھی لوگ ٹیز کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کو جگت مارنے کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ پسے ہوئے جو اس معاشرے کا طبقہ ہے
ان کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرنے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں. مجھے بڑی صحیح طرح یاد ہے کہ ہم جب اسکول پڑھتے تھے تو ٹانگے میں اسکول جایا کرتے تھے. تو وہ ٹانگے چلانے والوں میں ایک ٹانگے والا ایسا تھا, وہ بوڑھا, اس زمانے میں بھی اتنے بوڑھے تھے وہ جب ہم اسکول پڑھتے تھے, تو وہ بھی اسی اسکول کی طرف اپنے بچے لے کے آیا کرتا تھا. ہمارا ٹانگے والا دوسرا تھا, لیکن کبھی کبھار ہم اکٹھے بھی جا رہے ہوتے تھے نا, تو یہ نئے بازار سے وہ گزر کے تو وہ جایا کرتے تھے ادھر, یہ جو آپ کا ایف جی اسکول ہے. تو اس کو ہر دکان سے نا آواز لگتی تھی, کھائے ہو واپسی پہ. اچھا, ہمیں تو اس زمانے میں نہیں پتا تھا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے, اور وہ پورے راستے گالیاں دیتا تھا, اتنی اونچی اونچی گالیاں, حالانکہ اس نے فیمیل اسٹوڈنٹس بھی بٹھائی ہوئی ہوتی تھی. ہم کہتے تھے یار اس میں کون سی ایسی بات ہے. وہ جب ہم بڑے ہوئے تو پتا چلا کہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا مس ہیپ ہوا تھا کہ اسے کسی نے دعوت کے بہانے بلایا, پھر اس کی پھینٹی لگائی, تو اس دن سے اس کی انہوں نے چھیڑ بنا لی کہ کھائے ہو, یعنی مراد مار کھائے ہو. پھر وہ گالیاں نکالتا تھا. اس طرح ہمارے معاشرے میں ایک بڑا مشہور ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تو کسی بوڑھے آدمی کے اوپر آپ پانی پھینک دیں گرمیوں میں, پھر وہ آپ کو گالیاں نکالے گا اور بارش ہوگی. تو یہ بارشیں پہلے ہوا کرتی تھیں, اب نہیں ہوتی بھائی. اب اندر جاتا ہے کوئی پسٹل اٹھا کے سیدھا ٹھوک دیتا ہے, آپ کو جنت کی بارش میں پہنچا دے گا. دیکھ نہیں رہے آپ کس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. بجلی کے بلوں کے اوپر ایسا جھگڑا ہوتا ہے کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. اس لیے کسی کا مذاق اڑانا, کسی کو ٹیز اس حوالے سے کرنا, یہ ایک شیطانی عمل ہے. اس سے شیطان دل میں نفرت ڈال دیتا ہے, اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. وہ طاق میں رہتا ہے کہ کس وقت میں ان کے درمیان پھوٹ ڈلواؤں اور لڑائی ہو جائے. آپ کتنے بڑے بڑے قتل و غارت کے واقعات سنتے ہیں, وہ چھوٹے سے واقعے سے سٹارٹ ہوئے ہوتے ہیں. چھوٹے سے واقعے سے بچے لڑے ہیں, ماں باپ میں لڑائی ہوئی ہے, یعنی اس کا والد بھی آ گیا, اس کا والد بھی آ گیا, ایک دوسرے کو فائر مار دیا چھوٹی سی بات کے اوپر. اس لیے بچوں کی بھی تربیت یہ کریں کہ ان کے اندر کوئی فرونیت نہ آئے, اور اگر کوئی جینون بھی وہ شکایت لے کے ہیں تو پازیٹیولی ڈیل کریں, صبر و استقامت سکھائیں بجائے یہ کہ بدلہ لینا ہے. کیونکہ دنیا میں زندگی اس طرح گزاری نہیں جا سکتی کہ آپ کو ہر چیز کا بدلہ دنیا میں مل جائے. دنیا میں تکلیف سے آپ کو گزرنا پڑے گا. ربکم اعلم بکم, تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم, اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے. او ان یشاء یعذبکم, یا وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا. آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے, بس اس سے زیادہ آگے آپ نے نہیں جانا. زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کرنی اس حوالے سے کہ آپ بہت زیادہ ایمفسائز کر کے انہیں بات سمجھائیں. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ, اور بے شک ہم نے ہی بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ وہی مضمون ہے جو سورۃ البقرہ میں بھی پارہ نمبر 3 کے سٹارٹ میں ہے, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, یہ رسول ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. بعض رسول بعض رسولوں سے افضل ہے, اس عقیدے کو کہا جاتا ہے تفضیل بین الرسل, رسولوں میں فضیلت دینا. یہ بالکل درست ہے, یہ قرآن کا عقیدہ ہے. اس کے مقابلے پر ایک بد عقیدگی ہے جو کفر ہے, وہ ہے تفریق بین الرسل, رسولوں میں فرق کر دینا کہ اس رسول کو مانوں گا اس کو نہیں مانوں گا. یہ کفر ہے جو قرآن میں کئی جگہ ہے, لا نفرق بین احد من رسلی, ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. اہل ایمان کی یہ نشانی ہے. تفریق بین الرسل کفر ہے, تفضیل بین الرسل یعنی بعض رسولوں کا بعض سے افضل ہونا یہ عقیدہ ہے, لیکن اس کی بنیاد پہ کسی نبی کی توہین نہیں ہو سکتی. یہ بھی بڑا نازک معاملہ ہے. وہ بخاری مسلم میں آیا کہ ایک مسلمان اور یہودی کا جھگڑا ہوا. یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی. مسلمان نے کہا کہ
اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، اور اسی جھگڑے میں مسلمان نے یہودی کو تھپڑ مارا اور وہ یہودی شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ آپ نے اس مسلمان کو بلا کے ڈانٹا، آپ نے فرمایا کہ اس طرح کی فضیلت ایک نبی کو اونچا کرو اس نیت سے کہ دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، یہ تفضیل، اس قسم کی تفضیل بھی حرام ہے، یہ تفریق کی کیٹیگری میں چلی جائے گی، اگرچہ آپ دونوں پیغمبروں کو مانتے بھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے یونس پر بھی فضیلت مت دو۔ یونس علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کے بارے میں اتنی سخت آیات قرآن میں آئی کہ اگر یونس ہم سے معافی نہ مانگتا تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے، آخرت کے دن ہی اٹھتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یونس میں بھی فضیلت نہیں دینی، بجائے اس کے کہ تم اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کمپیریزن کروا رہے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، لیکن مجھ سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کی بے ہوشی ان پہ طاری نہیں ہوگی، اس بے ہوشی کے سبب جو اللہ کی تجلی سے دنیا میں وہ دیکھ چکے، یا اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے اٹھا لیا، یہ مجھے نہیں پتا۔ یہ جزوی فضیلت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی بیان کی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے بعض رسولوں کو، بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داود علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی تھی۔ یعنی یہ چار جو بڑی الہامی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، ظاہر ہے یہ جن چار پیغمبروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری ہیں۔ مسند احمد میں آیا کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں، قرآن میں صرف 25 انبیاء کے نام مینشن ہوئے ہیں، ان میں سے بھی 18 کا ذکر ایک جگہ آ گیا سورۃ الانعام میں، باقی انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں، سورہ مریم کے اندر کر دیا، باقیوں کا تو ذکر ہی نہیں آیا۔ اور ان 25 میں سے بھی مشہوری ملی اولو العزم 5 پیغمبروں کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور نوح نجی اللہ، جو سورہ الاحزاب میں اور سورہ شورى میں آیا کہ یہ 5 اولو العزم پیغمبر۔ ان کے علاوہ اس اعتبار سے حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت ہے، یہ ان 5 اولو العزم میں تو نہیں آتے، لیکن جنہیں کتابیں ملی ہیں ان میں ان کا ذکر ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی لیگیسی کو آگے بنی اسرائیل میں لے کے چلے حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور دی، اور اسی لیگیسی کو بعد میں عیسیٰ ابن مریم نے چلایا، انہیں انجیل ملی۔ اس اعتبار سے حضرت داؤد علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کتابوں کے اعتبار سے، کہ یہ ان 4 ہستیوں میں آگے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے الہامی کتابیں دی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا کہ بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی، اور اس بات کو ماننے میں کوئی عار نہیں ہے، اگرچہ یہودیوں سے اختلاف اپنی جگہ، ان کے عقائد کی خرابی اپنی جگہ، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام جو یہودیوں کے ہاں اتنے مشہور ہیں کہ آج تک یہودی وہ ڈیوڈ سٹار لگاتے ہیں، وہ 6 کونوں والا جو تارا ہے اسے ڈیوڈ سٹار کہتے ہیں، وہ داؤد ڈیوڈ انگلش میں۔ اور سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے۔ تو یہ ایک یہودیوں میں ہیرو کے طور پر یہ 2 پیغمبر مانے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ بھی یہودیوں کو غلبہ دیا تھا، ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا اور بہت بڑی یہودیوں کی امپائر قائم ہوگی۔ اور ظاہر وہ مسلمان ہی یہودی تھے، وقت کے پیغمبر کے ماننے والے تھے۔ مردود بارگاہ تو ہوئے ہیں یہ عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر کے، اور بعد میں ان کے دلوں پر جو مور لگی محمد رسول اللہ کا انکار کرنے کے سبب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک عذاب کی قسطیں ان پہ آ رہی ہیں۔
کیونکہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو انبیاء کی ماننے والی قوم، اللہ کی ماننے والی قوم، اس کے باوجود انبیاء کا انہوں نے انکار کیا۔ باقی قرآن میں آپ کو جتنی قوموں کا ذکر آئے گا نا، وہ سارے مشرک تھے، نبیوں کے ماننے والے نہیں تھے، لیکن یہودی ایسے ہیں کہ یہ نبیوں کے کسٹوڈین ہو کر عیسیٰ ابن مریم کو قبول نہیں کر رہے، الٹا ان کے اوپر کیسی کیسی تہمت لگائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے بدلہ بھی ایسا لیا ہے کہ وہ آخرت تک بدلہ چل رہا ہے۔ قرآن میں ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً تم پر عذابات بھیجتے رہیں گے، اور وہ آتے رہے ہیں۔ ہٹلر کی شکل میں یہ پچھلی صدی میں اتنا بڑا ان پہ عذاب آیا، اور ابھی قرب قیامت میں جو بخاری مسلم میں آیا کہ ان کا جو بڑا مسیح آئے گا، جو مسیح الدجال جھوٹا مسیح ہے، اس کو عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آ کے قتل کریں گے، اور وہ آخری کوڑا ہوگا یہودیوں کے اوپر۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، کسی پتھر کے پیچھے اگر کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اے مسلمان اسے قتل کر دیں، سوائے غرقت کے درخت کے جو یہودیوں کا درخت ہے وہ انہیں پناہ دے گا۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کہ یہ نبیوں کے ماننے والے تھے، اس کے باوجود انہوں نے کیا۔ سرکار اس کو ذرا اپنے اوپر بھی آپ فٹ کر لیں کہ بچنا آپ نے بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ بھی نبیوں کے ماننے والے ہیں، اور اتنے بڑے ٹھیکیدار ہیں دین کے کہ یہودی بھی اتنے بڑے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم ان نبیوں کو بھی مانتے ہیں جن کا انکار یہودیوں نے کیا ہے، ہم تو جیسس کرائسٹ کو بھی مانتے ہیں، اور ہم خاتم النبیین کی امت ہیں، اور ہم اگر الٹا کام کریں گے تو پیچھے آپ ایک قوم دیکھ لیں جن میں 3 کتابیں آئیں، سینکڑوں ہزاروں پیغمبر آئے، ان کا حشر کیا کیا اللہ نے۔ دنیا میں ہمارے نبی کی دعا ہمیں کفایت کر رہی ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینا ہے۔ وہ حضور کی دعا تھی کہ دنیا میں میری امت پہ کوئی ایسا عذاب نہ آئے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق پر ثابت قدم رکھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔